بسم اللہ الرحمن الرحیم لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت پہ ایک مرتبہ یہ کرم کیا کہ پھر ہمیں یہ مبارک مہینے کے مبارک ایام ہماری زندگیوں کے اندر پھر ہمیں نصیب فرمائے۔ اب یہ ڈھیل ہے اللہ جل جلالہ کی، زندگی انسان گزارتا ہے، گزرنی ہے زندگی، دن کے آنا جانا یہ کسی کا انتظار نہیں کرتا، اور وقت گزرتا جا رہا ہے، انسان قبر کے، آخرت کے، حشر کے قریب ہوتا چلا جا رہا ہے، اور اس کے اعمال لکھے جا رہے ہیں، چاہے وہ اچھے اعمال کرے تو بھی یا برے اعمال کرے۔ اگر اسے اپنی زندگی کے اندر اعمال کو قیمتی بنانے کا موقع ملا اور اس نے یہ سوچا کہ میں اپنے اعمال کو قیمتی بنا دوں کہ مجھے موت کے بعد کی زندگی میں کام آ جائے، تو یہ اس کی خوش قسمتی ہے۔ اور اگر وہ گناہ کرتا رہا، پھر اللہ نے اسے توبہ کی توفیق دے دی، تو یہ توبہ کی توفیق اسے مل جانا یہ بھی اس کی خوش قسمتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے گناہ کیے نہیں۔ لیکن ایک آدمی گناہوں کی زندگی بھی گزارے اور اسے توبہ بھی نہ کرے تو یہ اس کے لیے انتہائی افسوسناک زندگی ہے، خطرناک قسم کی زندگی ہے، اسے سوچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں یہ 10 دن ذی الحج کے نصیب کیے ہیں، ان دنوں کو قیمتی بنانا، احادیث مبارکہ کے اندر ان ایام کی بہت فضیلت آئی ہے۔ ایک دن کا روزہ رکھنا 1 سال روزہ رکھنے کے برابر، تو خود حساب لگائیے اللہ تعالیٰ نے کتنا قیمتی بنا دیا۔ ایک رات کو زندہ کرنا لیلۃ القدر کی رات کے برابر، باقی جتنے اعمال ہیں، تلاوت ہے، ذکر اللہ ہے، نوافل ہیں، روزہ ہے، ان کا ثواب عام دنوں کی بنسبت ان 10 دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے زیادہ رکھا ہے۔ بلکہ ان ایام کی فضیلت کے لیے تو اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان 10 دنوں کی قسم کھائی، والفجر ولیال عشر، ولیال عشر سے یہی 10 دن مراد ہیں۔ پھر اس کے اندر ایک حکم زندہ ہوتا ہے، سنت ابراہیمی، جس میں اللہ جل جلالہ نے بہت فضیلت رکھی ہے۔ بہت سارے لوگ اس میں کوتاہی کرتے ہیں، ہیلا بہانہ تلاش کر کے کہ مجھ پہ قربانی واجب ہے کہ نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں یا انہیں یہ بتا دیا جاتا ہے کہ جس پہ زکوٰۃ ہے اس پہ قربانی ہے، اور جس پہ زکوٰۃ نہیں اس پہ قربانی نہیں ہے۔ یہ بات غلط ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب الگ ہے، قربانی کا نصاب الگ ہے، اور زکوٰۃ کی شرائط الگ ہیں، قربانی کی شرائط الگ ہیں۔ ہاں، اگرچہ دونوں میں کچھ چیزیں مشترک ضرور ہیں، لیکن یہ قربانی کے عمل کو علماء سے پوچھ کر کے
اگر وہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کی قربانی اللہ کے ہاں قبول ہونے کے قریب ہوگی، بلکہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ پہلے تو یہ معلوم کر لے کہ مجھ پہ قربانی ہے کہ نہیں ہے۔ جب اس پہ قربانی ہو پھر قربانی کے مسائل پوچھ لے۔ بہت سارے ڈھیروں سارے مسائل ہیں جو بعض دفعہ غلط مشہور ہو گئے اور اس میں بیچارے پریشان رہتے ہیں۔ بکری بکرا لے لے، اس کی گنجائش نہیں ہے تو حصہ ڈال لے، اور اگر وہ امیر آدمی ہے تو اکیلے لے لے۔ وہ جس طرح اس کو آسانی ہو، بہرحال کوشش کرے کہ وہ قربانی دیکھے کہ اس پہ قربانی واجب ہے تو کسی نہ کسی طریقے سے قربانی کر لے، اور اس کے مسائل کو علماء سے پوچھ لے، تاکہ سال اور یہ ایام گزرنے کے بعد اسے بعد میں اگر پتہ چلے گا کہ مجھ پہ تو قربانی تھی، مجھے تو بتلایا نہیں، یا میں نے قربانی کی ہے اور میں نے تو ان چیزوں کا لحاظ نہیں رکھا، تو اس کی ہوئی قربانی ضائع ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کی نیت سے 7 کی قربانی ضائع ہو گئی، تو اس کو کس چیز کا خیال رکھنا چاہیے؟ یا پھر وہ آدمی، بعض جگہ ایسے ہوتا ہے جانور چھوٹا ہوتا ہے، عمر میں وہ پورا ہوتا ہے، 7 سے کم آدمی اس میں شریک ہوتے ہیں، تو آیا اس کی قربانی ہوئی کہ نہ ہوئی؟ تو آدمی 1 ہو یا 2 ہوں یا 3 ہوں، جفت ہوں یا طاق ہوں، البتہ 7 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ جانور 2 سال کا پورا ہونا چاہیے، 1 دن بھی کم ہوگا قربانی نہیں، اور آدمیوں کا 7 ہونا ضروری نہیں ہے۔ مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کے مسائل، ان کے حل میں جو مسئلہ تحریر فرمایا ہے، اس کا یہ معنی قطعاً نہیں ہے کہ 7 آدمیوں سے کم اگر جانور میں شریک ہو گئے تو ان کی قربانی نہیں ہوتی، یہ معنی بالکل نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی آدمی کا حصہ 7ویں حصے سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ بطور مثال کے، ایک آدمی نے جانور میں 2.5 دینار ڈالے اور ایک شریک نے 3.5 دینار ڈالے، اور ایک آدمی نے 1 دینار ڈالا۔ اب یہ 3 آدمی ہوئے، اور ایک نے 3.5 دینار دیے، ایک نے 2.5 دینار دیے، اور تیسرے آدمی نے 1 دینار دیا۔ اب تینوں نے جب مل کے قربانی کی، یہ قربانی بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ کیوں؟ ان میں سے کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کا حصہ 7ویں حصے سے کم آتا ہو۔ 7 دینار ہو گئے، اور سب سے کم کتنا ہے؟ 1 حصہ 1 دینار، تو تیسرے آدمی نے 1 دینار دیا ہے، اس لیے قربانی ٹھیک۔ اگر کوئی ان میں سے جس نے 1 دینار دیا ہے، اگر وہ کیا کرے، آدھا دینار دے دیتا ہے، اب قربانی جائز نہیں ہوگی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک آدمی کے حصے میں 7ویں حصے سے کم حصہ آیا۔ پھر یوں سمجھیے گا کہ کسی شریک کے حصے میں 7ویں حصے سے کم نہیں آنا چاہیے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ اگر 3 آدمی ہو گئے اور گوشت کے 3 حصے کر لیے، قربانی نہیں ہوتی، 7 حصوں کا ہونا ضروری ہے، 7 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے، ایسی بات اس عبارت کا یہ مطلب قطعاً نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ اس وجہ سے الجھن کا شکار ہیں، اور جنہوں نے پہلے کی ہیں قربانیاں 2-4 آدمیوں نے مل کر کے، وہ پریشان کہ ہماری کی ہوئی قربانیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی۔ اسی طریقے سے کن لوگوں کے ساتھ قربانی جائز ہے، کن لوگوں کے ساتھ قربانی جائز نہیں ہے؟ جس کی آمدنی مشتبہ ہو اور
حرام کی ہو اس کے ساتھ قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک حرام آمدنی والا آدمی اگر شریک ہو گیا تو ساتوں کی قربانی نہیں ہوتی۔ ابھی مسائل تو بہت زیادہ ہیں، اس کا ایک ہی حل ہے کہ جب یہ عمل روزانہ کا نہیں ہے، سال میں ایک دفعہ کا ہے، تو اس عمل کو پوچھ کر کے علماء کرام سے اگر ادا کیا جائے تو اللہ جل جلالہ اس کے عمل کو قبول فرمائے۔ دوسرا یہ کہ یہ جو 10 دن ہیں، ان 10 دنوں کو قیمتی بنائے۔ کیسے قیمتی بنائے؟ زیادہ سے زیادہ تلاوت کرے، تسبیحات کرے، نوافل پڑھے، تہجد پڑھے، اپنے گناہوں کی معافی مانگے۔ اگر یہ کام اس سے نہیں ہو سکتے، اعمال صالحہ کی کثرت نہیں ہو سکتی، تو کم از کم اتنا ہو کہ ان 10 دنوں میں گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے۔ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی ایک عبادت ہے۔ نہ معلوم خیر ہماری زندگیوں کے اندر یہ ایام ہمیں نصیب ہوں گے کہ نہیں۔ پھر آخر میں ایام تشریق جو شروع ہوتے ہیں وہ 9 ذی الحج کی فجر سے لے کر کے 13ویں کی عصر تک فرض نماز کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد کہنا واجب ہے، اور ایک دفعہ سے زائد کہنا مناسب نہیں ہے۔ سلام کے فوراً بعد اگر اس نے باتیں کر لی تو تکبیرات ساقط ہو جائیں گی اور اس کا گناہ ملے گا۔ اگر امام صاحب بھول گئے، مقتدیوں کا کام ہے پیچھے سے تکبیرات پڑھے تاکہ امام صاحب کو بھی یاد آ جائے۔ تو بہرحال ان دنوں کے اندر ہر آدمی کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کرے۔ خیر تکبیرات تشریق وہ مرد ہو یا عورت ہو، جماعت کے ساتھ نماز پڑھے یا اکیلے نماز پڑھے، بہرحال ایک دفعہ فرض نماز کے بعد مرد کے لیے اونچی آواز سے اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ان ایام کو کما حقہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔